اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے کنورژن کا مسئلہ۔ کنورژن کا مسئلہ، کنورژن کے معاملے میں ایک نقطہ نظر ہے جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی کنورژن، یعنی تبدیلی مذہب۔ یعنی ایک انسان ایک مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنا۔ دوسرا کنورژن کے معاملے میں جو اہم بات ہے وہ ہے دوسرا نظریہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک نظریہ کنورژن کا۔ جو مذہبی کنورژن ہوتا ہے اس کو پروسلٹزم کہتے ہیں، PROSLYTISM، پروسلٹزم، یعنی ایک گروہ یا ایک شخص جس گروہ سے وہ تعلق کرتا ہے، جس مذہبی عقیدے سے اس کا تعلق تھا، وہ اس کو چھوڑ کر ایک دوسرے مذہبی عقیدے میں چلا جاتا ہے اور اس کو وہ ماننے لگتا ہے۔ یہ مذہبی وہ ہے تبدیلی، کنورژن ہے۔ اسلام ایسے کسی کنورژن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسلام میں کنورژن کی وہی اہمیت ہے جو سائنٹیفک، جو سائنس کے اندر جو کنورژن کی اہمیت ہے۔ کسی ڈکلیریشن سے یا کسی انسان سے کسی چیز کی ڈکلیریشن کروا لینا، اس سے کچھ الفاظ دہرا لینا، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ قرآن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے ایز اے کنورژن۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس آیت سے ایک بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے۔ خدا کے نزدیک کنورژن کا معاملہ کسی انسان کے کچھ قول سے تعلق نہیں کرتا یا اپنے حلیے بدل دینے سے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ عام طور سے مسلم کمیونٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ مذہبی لوگوں کے پاس ہوتا ہوگا ایسا، تبلیغی جماعت اور یہ سب یہی کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کلمے پڑھاتے ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کے نزدیک اس کی زیرو ویلیو ہے، زیرو ویلیو۔ قرآن کے نزدیک انسان سے وہی چیز مطلوب ہے جو یونیورس جس پرنسپلز پہ اپنے آپ کو کنورٹ کرتی ہے، اور اس کنورژن کا تعلق سوچ سے ہے، سوچ سمجھ کر چیزوں کو ماننا۔ ایک فل کنوکشن ہونی چاہیے وہ جس کو مانا ہے، اور اسلام کے جو اصول ہیں یا جو اسلام تعلیمات دیتی ہے
وہ اس کو انٹلیکچل لیول پہ ملے. یعنی اسلام جس کنورژن کو انکریج کرتا ہے، جو کنورٹس جو چاہیے اسلام کو، وہ ایک انٹلیکچل ریولوشن ہے جو انسان میں آئے، ایک اسپریچل ٹرانسفارمیشن پرسنالٹی کا ہو. ایسے لوگ قرآن کی نظر میں مسلم کہلاتے ہیں. یعنی وہ سوچ کی سطح کے اوپر ایسی ڈسکوریز کرے، ایسی بڑی سچائی کو جانے، پھر اس کے اندر ایک اسپریچول ٹرانسفارمیشن آئے، اور یہ کہیے کہ ایک انٹلیکچل ریولوشن آئے اس کے اندر. ایسے لوگ اسلام قبول کرتا ہے. کسی کا جٹو کٹا کے داڑھی رکھا دینا، یہ اسلام کے اندر ایک، میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے جو کیا جاتا ہے. کسی کو پیجامے کرتے پہنا دینا اور سمجھنا کہ وہ مسلمان ہو گیا، یہ خدا کے دین کے ساتھ مذاق ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ جیسا تھا ویسی کا ویسی رہتا ہے. صرف یہ ہے پہلے کچھ کلمے دہراتا تھا، اب کچھ جو دوسرے کلمے دہراتا ہے. ہاں، پہلے کسی ایک دوسری بلڈنگ میں جاتا تھا، تو اب کسی اور ایک دوسری بلڈنگ میں جاتا ہے. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک اسپریچول ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انقلاب، ایسا ذہنی انقلاب انسان کے اندر آئے کہ وہ سچائی کو پالے، وہ ایک ریئلائز پرسن بن جائے. ایسے لوگ کو اسلام، ایسے لوگوں کو قرآن مسلم کہتی ہے. قرآن میں ایک واقعہ ملتا ہے ہم کو، جو تقریباً 70 عیسائیوں کا ایک مجموعہ تھا، ایک جگہ گروپ تھا ان کا. اس میں جب قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ان پر، جب قرآن پڑھ کر ان کو سنایا گیا، یہ حبش کا واقعہ ہے. یہ جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا گیا، اس کو سن کر وہ لوگ تڑپ اٹھے، اس کو سن کر وہ لوگ تڑپ اٹھے اور اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اس واقعے کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے، اور جب انہوں نے اس کلام کو سنا جو رسول پر اتارا گیا ہے، تو تم دیکھو گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس سبب کے انہوں نے حق کو پہچان لیا، اس سبب کے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ شامل کرے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 اور 84 ہے. یعنی سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ہم کو جو محسوس ہوتی ہے پوری بات سننے کے بعد اس واقعے میں، قرآن کیسے لوگوں کو، پہلے ہم نے سنا کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ ہم ایمان لائے، عرب. تو قرآن کے اندر یہ آیت آئی کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ تم ایمان لائے، صرف اطاعت قبول کی ہے تم نے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر اس کے دین کو کوئی قبول کرتا ہے، وہی دین اس سے قبول کیا جائے گا
جو ریئلائزیشن کے بیس پہ اس کو ملا ہو. اس سے کوئی ایسا دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. کچھ کہنا، کچھ حلیے بدلنا، وہ دین وہ مذہبی لوگوں کا دین، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو، دیٹس عرب ریلیجن واٹ دے ڈو. خدا کے نزدیک تو وہی اسلام قابل قبول ہے، وہی انسان کا ایمان ایکسیپٹیبل ہے جو ریئلائزڈ ہو. یعنی ریئلائزیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. وداؤٹ ریئلائزیشن کچھ کلمے پڑھ کر، کچھ حلیے بدل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، اس کو کنورژن نہیں کہتے ہیں. اس کو تو مذہب کی تبدیلی کہتے ہیں. مذہب کی تبدیلی یعنی پہلے ایک چھچورے پنے میں تھے، اب دوسرے چھچورے پنے میں آ گئے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پہلے کچھ ریچولز کرتے تھے، اب جا کے ریچولز کے فارمیٹس بدل گئے. پہلے کچھ کلمے دہرانے کو ثواب سمجھتے تھے، اب کچھ دوسرے کلمے دہرانے کو ثواب سمجھتے. اس سے کیا ہوتا ہے یار، کیا ہوتا ہے؟ سوچیے. یوز یور سینسز. میں دیکھتا ہوں پارک میں بیٹھا رہتا ہوں یا مساجدوں میں دیکھتا ہوں، میں لوگ آتے ہیں، جماعت والے لوگوں کو کچھ باتیں کرتے ہیں. ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس بندے کو کلمہ پڑھا دیا جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بس ہم نے مسلمان کر دیا. ایک ایک سے پوچھو تو وہ بولتے ہیں میں نے اتنوں کو مسلمان کیا، اتنوں کو. ارے پہلے خود تو مسلمان بن، کیا دوسروں کو مسلمان کرنے نکلا تو. خیر بہرحال چھوڑیے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے نزدیک ریئلائزیشن کے تھرو جو ایمان آتا ہے، معرفت کے تھرو جو بات آتی ہے، معرفت کے بعد جس کو جو اسلام ملتا ہے، وہی اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. یہی کتاب کہتی ہے، یہی کتاب کہتی ہے. ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ 300 کے قریب، آئی تھنک آلموسٹ آل اباؤٹ 300 ہپوکریٹس تھے جو رسول اللہ کے پاس آئے اور ڈکلیریشن دیا کہ ہم ایمان لائے. تو خدا کہتا ہے جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ایمان نہیں لائے. میں یہ بات اس لیے اسٹریس کر رہا ہوں کہ ایون جو سو کالڈ مسلمز ہیں، جو اپنے آپ کو لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ الحمدللہ وی بورن انٹو اے رائٹ ریلیجن، اینڈ ہم تو جو مطمئن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایک مسلمان ہونے کا لیبل لگانے سے، ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ قرآن کی روح کے اندر وہ مسلم نہیں ہیں. وہ ایک کمیونٹی میں مسلم کہلا سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک نہیں. ان ریئلائزڈ ایمان ایمان ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک ڈھکوسلا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک آدمی ریئلائزیشن کرے، ریئلائزیشن آف گاڈ، پھر اس کے بعد وہ خدا کو ماننے والا بنے، پھر قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا بنے، پھر وہ جو سلامتی کتاب سے ہم کو ملتی ہے مومن بنے. مومن خود بھی سلامتی پہ رہے، خود بھی سیفٹی میں رہے، خود بھی سیکیورٹی میں رہے، اور دوسروں کو بھی سیفٹی اور پرووائڈ کرے، اور اللہ کے اوپر یقین رکھے. ایسا کنورژن خدا کے نزدیک منظور ہے. یعنی دیکھیے نیچر میں جو ہوتا ہے، نیچر میں جو ہوتا ہے، ایک سادی چیز ایک ایکسٹراڈنری بن جاتی ہے. جیسے بارش گری تو مردہ زمین زندہ ہو گئی، بارش گری تو مردہ زمین زندہ ہو گئی. جب ایک انسان کو خدا کی معرفت ملتی ہے تو وہ سادہ انسان نہیں رہتا ہے، وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے.
اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اسلام کا تعلق سوچ سے ہے، سوچ سے، رسومات سے نہیں، رسومات سے نہیں، سوچ سے ہے، ایک گہرا ریئلائزیشن ہو۔ آپ جب تک مسلم یا مومن یا ایمان والے نہیں ہو سکتے خدا کی کتاب کے ان اکارڈنس ٹو دا بک، جب تک آپ نے خود حق کو نہ پایا ہو۔ گاڈ آپ کی ذاتی ڈسکوری ہونی چاہیے، سنا ہوا لفظ نہیں، خدا آپ کی ذاتی ڈسکوری ہونی چاہیے۔ یہ کب ہوگی؟ جب انسان کنٹمپلیشن کرے گا، غور و فکر کرے گا، حق کا متلاشی ہوگا، سنجیدہ ہوگا، جب جا کر اس کو ہوتی ہے۔ ایسا اسلام اللہ کو منظور ہے۔ یہ کسی گروہ میں پیدا ہو جانا یا کہیں اور تھے تو اب اس گروہ کو مان لینا، ایسا کوئی اسلام نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام نہیں۔ This Islam doesn't exist in this book۔ اللہ کی کتاب میں ایسا کوئی اسلام ایگزسٹ نہیں کرتا ہے جس کو آپ اسلام کہتے ہیں۔ یہ تو ڈھونگ ہے خدا کے نام کا جو چل رہا ہے، یقین مانیے میری بات کا۔ تو میں یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ خدا کی ڈسکوری کو اپنا ذاتی مسئلہ بنائیے۔ آپ خدا کی ڈسکوری کو اپنا ذاتی مسئلہ بنائیے۔ اس برین اسٹارمنگ سے آپ کو گزرنا ہوگا، اس برین اسٹارمنگ سے، خدا کو لے کے، اپنے آپ کو لے کے۔ جب آپ میں یہ ریئلائزیشن آئے اچھی طریقے سے، تب اپنے اون ریلیجن کو ری ڈسکور کیجیے، پھر اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کا فیصلہ کیجیے۔ یہ وہ پروسیس ہے جو کتاب بتاتی ہے، جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ یہی وہ پروسیس تھا جس کی وجہ سے رسول کو اصحاب رسول ملے۔ وہ مسلمان نہیں تھے آپ کے جیسے، ہمارے جیسے، وہ کچھ اور تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس ریئلائزیشن کے بعد ہوئے۔ تاریخ میں اصحاب رسول کے بارے میں ایک بات آتی ہے جس میں ایک، میں ہسٹورین کا نام بھول رہا ہوں، وہ کہتا ہے اس کے اندر، but for the Arabs the Western civilization would never have arisen at all۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا پہلے کا مذہب چھوڑ کر اللہ کے دین کو مانے تھے، تو وہ چیز بنی ہے ان سے، وہ ایک الگ بات ہے، کسی اور دن کریں گے انشاءاللہ، کہ آج جو دور جدید ہے اس کے خالق بنے وہ۔ ہاں، یعنی نیشنز آف ہیروز کہا ہے کسی نے اصحاب رسول کو، نیشنز آف ہیروز۔ یہ وہ کنورژن تھا جو انٹلیکچل ٹرانسفارمیشن بنا، اسپریچول ٹرانسفارمیشن تھا۔ یہی کنورژن خدا کے نزدیک ریکوائرڈ ہے۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو اس برین اسٹارمنگ میں سے گزارے، تب وہ خدا کے نزدیک قبول ہوگا۔ یہ ڈھونگ خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا